آج ہم ایک بہت ہی پرانی ایک طاقتور قوم کی کہانی میں آپ کہہ لیں کہ ایک گہرائی میں جا رہے ہیں، قوم عاد۔ جی، قوم عاد۔ یہ قصہ ہے کوئی 2000 قبل مسیح کا، یعنی طوفان نوح کے کچھ عرصے بعد کا، عرب کی سرزمین پر۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہے نا، وہ ایک یوٹیوب چینل ہے اویس وائس، اس کی ایک ویڈیو سے لی ہے، قوم عاد کی کہانی، اللہ نے انہیں کیوں تباہ کیا۔ تو یہ ویڈیو کہتی ہے کہ یہ لوگ جسمانی طور پر بہت طاقتور، خوبصورت اور بے انتہا مازدار تھے، مطلب ہر نعمت تھی ان کے پاس۔ جی ہاں، ہر نعمت۔ اور ویڈیو کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں ہے، بلکہ اس سے سبق سیکھنا ہے۔ صحیح۔ تو یہ قوم تھی کون آخر؟ ویڈیو کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھیں۔ طوفان کے بعد جو ابتدائی دور تھا نا، ان لوگوں میں سے۔ اچھا۔ ان کی جسمانی طاقت، قد و قامت، اس کا خاص ذکر ہے۔ خوبصورتی کا بھی سرخ سفید رنگت بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اور رہتے کہاں تھے یہ لوگ؟ علاقہ کون سا تھا؟ ان کا علاقہ بتایا جاتا ہے احقاف، آج کل جو عمان اور یمن کے بیچ کا علاقہ ہے نا، جی وہ اب تو وہ الربع الخالی نامی ایک بہت بڑا صحرا ہے، لیکن ویڈیو کہتی ہے کہ ان کے زمانے میں یہ جگہ بہت سرسبز و شاداب تھی۔ کمال ہے، صحرا میں سرسبز علاقہ۔ جی، اور ان کا ایک مشہور شہر تھا ارم، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ ارم ذات العماد، یعنی اونچے ستونوں والا ارم۔ اچھا، ستونوں والا شہر۔ ہاں، اور ویڈیو میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ 1984 میں جو خلائی شٹل چیلنجر تھا، جی، اس نے وہاں کی تصویریں لیں تو کچھ پرانی تعمیرات کے آثار نظر آئے۔ اچھا، یعنی فنی تعمیر میں بھی آگے تھے۔ ویڈیو کیا کہتی ہے ان کی عمارتوں کے بارے میں؟ یہی کہ انہوں نے بہت اونچے محل، عمارتیں بنائیں جو ستونوں پر کھڑی تھیں، اور ایسی تعمیرات مطلب ان سے پہلے کسی نے نہیں کی تھی۔ اور اسی طاقت، اسی دولت سے جڑی ایک مثال شداد بادشاہ کی ہے۔ او ہاں، شداد کی جنت کا قصہ تو بہت سنا ہے۔ جی، ویڈیو کے مطابق شداد قوم عاد کا بادشاہ تھا، اور اس نے سوچا کہ میں زمین پر ہی جنت بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب وہ جنت تیار ہوئی اور وہ اس میں داخل ہونے لگا تو بس اللہ کے حکم سے وہ خود بھی اور اس کی بنائی جنت بھی وہیں تباہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، یعنی تکبر کی انتہا۔ بالکل۔ ویڈیو میں یہی نکتہ ہے کہ کیسے بے پناہ طاقت اور دولت انسان کو غرور میں، تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اور یہی تکبر پھر ان کی گمراہی کی وجہ بنا، شرک وغیرہ؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ ویڈیو کہتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ پہلی قوم تھی جس نے بت پرستی شروع کی۔ ان کے بتوں کے نام بھی بتائے گئے ہیں، سدا، سمود، ہرا، یا پھر شاید وہی پرانے بت تھے جو قوم نوح پوجتی تھی۔ اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا انہیں۔ ویڈیو قرآن کا حوالہ دیتی ہے کہ وہ کہتے تھے، ارے ہم سے زیادہ طاقتور ہے کون بھلا؟ لا حول ولا قوت۔ اسی ماحول میں پھر اللہ نے ہدایت کے لیے نبی بھیجا ہوگا۔ جی، انہی کی قوم میں سے ایک معزز قبیلہ تھا خلود، ان میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ اچھا، پیغام واضح تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم نے ظاہر ہے نہیں مانی ہوگی بات۔ بالکل نہیں مانی۔ ویڈیو بتاتی ہے کہ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، برا بھلا کہا، بولے ہم اپنے باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑ سکتے۔ اور الٹا دھمکیاں؟ جی، کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ پھر عذاب کیسے آیا؟ فوراً آ گیا؟ نہیں، فوراً نہیں۔ ویڈیو کے مطابق پہلے ایک طرح کی وارننگ آئی۔ حضرت ہود کی دعا پر بارش رک گئی۔ اچھا۔ زمین سوکھ گئی، چشمے خشک۔ تقریباً 3 سال تک سخت قحط رہا۔ 3 سال؟ جی۔ حضرت ہود نے پھر سمجھایا کہ بھئی توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ الٹا کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں کوئی سزا دی ہے، تم دیوانے ہو گئے ہو۔ توبہ توبہ۔ تو قحط سے پریشان ہو کر انہوں نے کچھ کیا تو ہوگا، دعا وغیرہ؟ ہاں، انہوں نے یہ کیا کہ اپنے 70 سردار مکہ بھیجیں۔ وہاں کوئی معاویہ بن بکر حکمران تھے، ان کے پاس بھیجا کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اچھا، مکہ گئے؟ جی۔ وہ لوگ وہاں کوئی 1 مہینہ ٹھہرے۔ پھر ویڈیو میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے سامنے 3 بادل پیش کیے، سفید، سرخ اور کالا، اور کہا ایک چن لو۔ اور انہوں نے
انہوں نے کالا بادل چنا ہوگا یہ سوچ کر کہ اس میں زیادہ پانی ہوگا؟ جی بالکل، ان کا ایک سردار تھا کلب نامبر، اس نے کالا بادل پسند کیا، لیکن اسی وقت غیب سے آواز آئی کہ تم نے تو ہلاکت کو چن لیا ہے۔ اللہ اکبر! تو وہ کالا بادل وہ عذاب تھا۔ بالکل، ویڈیو بتاتی ہے کہ وہ کالا بادل اصل میں ایک خوفناک آندھی تھی، طوفان، جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتا رہا۔ 7 راتیں 8 دن؟ جی، اتنی شدید آندھی کہ اس نے ہر چیز تباہ کر دی، جاندار، گھر، محل، سب کچھ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ایک روایت کا حوالہ بھی ہے کہ ہوا اتنی تیز تھی، حالانکہ وہ صرف ایک انگوٹھی کے سوراخ جتنی جگہ سے چھوڑی گئی تھی۔ یا اللہ رحم۔ صرف حضرت ہود اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے وہ محفوظ رہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قوم عاد کو اللہ نے سب کچھ دیا، طاقت، دولت، تہذیب، لیکن جب انہوں نے شکر کے بجائے تکبر کیا، شرک کیا، اپنے نبی کی بات نہ مانی، تو ایک ہولناک عذاب سے تباہ کر دیے گئے۔ جی بالکل، اور ویڈیو بنانے والے کا آخری پیغام بھی یہی ہے کہ تاریخ کے یہ واقعات ہمارے لیے سبق ہے، امت مسلمہ کے لیے، کہ ہم دیکھیں، غور کریں کہ کہیں ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، اور آج کی گفتگو سے یہ سوچ ذہن میں آتی ہے، جیسا اس ویڈیو میں بھی اشارہ ہے، کیا ہماری روزمرہ زندگی میں، ہمارے کاموں میں، ہمارے رویوں میں کوئی ایسی دانستہ یا نادانستہ کوئی ایسی غفلت یا نافرمانی چھپی ہوئی ہے جس پر ہمیں ٹھہر کر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسے درست کرنے کی ضرورت ہے؟